اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر رحمت اللہ علیہ کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر پیا رحمت اللہ تعالی علیہ کو مرشد نے جو فریضہ سونپا تھا، اس کو آپ نے نہایت احسن طریقے سے انجام دیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے معمول بنا رکھا تھا کہ اشراق کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے حجرہ پاک سے باہر تشریف لاتے اور اپنی نگرانی میں غرباء اور مساکین میں کھانا تقسیم کرتے۔ اس کے بعد پھر حجرے میں چلے جاتے اور عبادت الہی میں مشغول ہو جاتے۔ نماز مغرب کے بعد پھر لنگر کی تقسیم اپنی نگرانی میں کرتے۔ لنگر کی تقسیم کرنے کے دنوں میں آپ رحمت اللہ علیہ نے کھانا پینا بالکل چھوڑ دیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ پر جذب کی کیفیت کا شدید غلبہ رہتا، طبیعت عالیہ جلالی ہو گئی، اور پھر ایسا وقت بھی آیا کہ کوئی آپ رحمت اللہ علیہ کے حجرہ مبارک کے نزدیک جانے کی جرت تک نہ کر سکتا تھا۔ اس ضمن میں روایت میں آتا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے تقریباً 12 برس تک لنگر تقسیم کرنے کی خدمت سر انجام دی، مگر اس مدت میں لنگر سے کچھ نہ کھایا اور نہ ہی کسی نے آپ کو کھاتے پیتے دیکھا۔ حالانکہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ، جو کہ آپ کے مرشد اور ماموں تھے، منع نہ فرمایا تھا کہ تم نہ کھانا، صرف ان کے الفاظ کی پابندی فرمائی کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے لنگر پکوانے اور کھلانے کا حکم فرمایا ہے، نہ کہ کھانے کا، اس لیے بلا اجازت میں کیسے کھاؤں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے حجرہ مبارک میں رہ کر اپنے آپ کو عبادت اور ریاضت میں مشغول کیے رکھا۔ روزانہ روزہ رکھتے، جب بھوک کی شدت زیادہ ہو جاتی اور برداشت نہ ہو سکتی تو افطاری کے وقت جنگل کی طرف نکل جاتے اور درختوں کے پتے اور جنگلی خود رو پھل سے روزہ افطار کر لیتے۔ اس کے بعد جب نماز مغرب ادا کرتے تو پھر لنگر کی تقسیم کی خدمت سر انجام دینے لگتے۔ اسی دوران آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ رحمت اللہ علیہ ایک عرصہ کے بعد ہرات سے واپس پاک پتن تشریف لائیں اور دیکھا کہ ان کے بیٹے کی حالت بڑی عجب ہوئی ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے ہوئے ہیں۔ اپنے بھائی سے اس امر کی شکایت کی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بہن آپ بخوبی جانتی ہیں کہ میں نے آپ رحمت اللہ علیہ کے سامنے حضرت علی احمد صابر پیا رحمت اللہ علیہ کو لنگر خانہ کا منتظم اعلیٰ بنایا تھا اور اس کے سپرد پورا لنگر خانہ کر دیا تھا۔ اسی سے پوچھیں کہ اس نے کھانا کیوں نہیں کھایا۔ والدہ ماجدہ رحمت اللہ علیہ نے بیٹے سے پوچھا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ مجھے لنگر تقسیم کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اس میں سے کھانے کا نہیں، اور بغیر حکم کے میں اس میں سے ایک دانہ بھی کیسے کھا سکتا تھا۔ یہ سن کر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بہن اللہ تعالیٰ نے علی احمد رحمت اللہ علیہ کو کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا، یہ صابر ہے، انشاءاللہ اسے دونوں جہانوں میں صابر کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ یہ بچپن سے ہی جس قسم کے صبر کا اظہار کر رہا ہے اور بچپن سے ہی جو عجیب و غریب باتیں اسے سرزد ہو رہی ہیں، اور بھی بہت سی باتیں مستقبل میں سرزد ہوں گی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے اپنے بھانجے کے صبر سے بہت متاثر ہوئے اور خوش ہوئے، اس لیے آپ نے ان کو صابر کا لقب دیا، اور آج بھی حضرت مخدوم علی احمد صابر پیا صابر کے نام سے ہی پوری دنیا میں جانے اور مانے جاتے ہیں۔ یہ شان ہے مرید کی اور یہ شان ہے مرشد پاک کی۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ناظرین اکرام، قطب المشائخ حضرت صابر کلیری رحمت اللہ تعالی علیہ جس عظیم پایا کے بزرگ ہیں، وہ بات مسلم ہے، ان کا دریائے فیض آج بھی رواں ہے اور ہمیشہ جاری و ساری رہے گا۔ ہر مذہب اور ملت کے افراد اس سے سیراب ہوتے ہیں۔ حضرت مخدوم پاک کا اسم مبارک علی احمد لقب صابر عرف علاء الدین ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب رسالہ الانساب مصنفہ ملا وجی الدین شہابی میں اس طرح مذکور ہے، جس سے یہ علم ہوتا ہے کہ آپ سید صحیح النسب حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہاں ہم آپ کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔
ناظرین کرام، حضرت علی احمد صابر پیاس سرکار کے عقیدت مندوں میں ایک بہت بڑا نام شہاب الدین کا ہے۔ گلزار صابری میں ان کے مرید اور خلیفہ باصفا کی کرامات کچھ اس طرح بیان کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم ماں دوسرے درویشوں کے آستانہ عالیہ کے قریب موتقف ہوئے۔ یہ اس زمانہ کی بات ہے جب کلیر شریف سے باہر مزار پاک کی نشانی ہوا کرتی تھی۔ پورا علاقہ جنگلی جانوروں حشرات الارض کی اماج گاہ تھا۔ آستانہ عالیہ سے کافی فاصلہ پر جنگل سے پرے چند مکانات گھاس پھوس کے بنے ہوئے تھے۔ لوگ ان گھروں میں بھی کبھی کبھار دن کے اوقات میں آ جایا کرتے تھے، رات کو وہ بھی خوف کی وجہ سے بستی کلیر میں چلے جاتے۔ فرماتے ہیں کہ ہم موتقف ہوئے، ہمارے پاس سوائے پانی کے گھڑے کے اور کچھ نہ تھا۔ آستانہ عالیہ کے باہر گولڑ کا ایک درخت تھا۔ دن کے اوقات میں ہم گولڑ کے درخت کے نیچے اور رات کو اس سے ذرا فاصلے پر ہوا کرتے تھے۔ ایک دو دن تو گزر گئے، نہ تو کوئی فتوحات آئیں اور نہ ہی کھانے کے لیے کسی نے کچھ پکایا اور نہ ہی کچھ پکایا جا سکتا تھا۔ میرے ساتھی 3 دن بھوک سے ہلکان ہوئے، مگر سوائے پانی کے کچھ نہ پی سکے۔ بستی کئی کلومیٹر دور تھی اور متقف ہونے کی وجہ سے اٹھ کر جا بھی نہیں سکتے تھے۔ ویسے بھی رمضان کا مہینہ تھا، روزہ پانی سے ہی رکھتے اور افطار بھی پانی سے ہی کرتے۔ ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے گلہ کیا، یہاں پڑے پڑے تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور یہ بھی خودکشی کے مترادف ہوگا، جو کہ حرام ہے۔ دعائیں مانگ مانگ کر تھک گئے ہیں، کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اعتکاف توڑا جائے اور کچھ خورد و نوش کی اشیاء اور زیادہ راہ اکٹھا کیا جائے۔ یہاں کون سی آسمانی یا خلائی مخلوق ہمارے لیے کھانا پینا لائے گی؟ میں نے کہا، خداوند قدوس کی 2 خصوصیات بہت اعلیٰ اور عرفہ ہیں۔ خداوند کریم مسبل الاسباب بھی ہے اور مطلق الرزاق بھی۔ آسمان سے کیوں کوئی مخلوق نہیں اتر سکتی؟ آسمان کا بادشاہ بھی تو سب جہانوں کا بادشاہ ہے۔ اسی شام افطار سے ذرا پہلے ایک شخص جنگل سے نمودار ہوا، جس کی شکل و شبہات اور جسمانی وضاقتہ بالکل عام انسانوں سے مختلف تھی۔ آنکھیں بڑی بڑی، دہن مختصر، ہاتھوں پاؤں کی 3 انگلیاں۔ اس کے ہاتھ میں ایک تشت تھا جس میں مختلف کھانے پینے کی اشیاء تھیں۔ کہنے لگا، تمہارے لیے یہ کھانا آیا ہے۔ بھیجنے والا تو صابر ہے، لیکن تم میں سے کچھ صبر سے بہت دور ہیں۔ کھانے کے 3 طباق تھے، ایک میں گوشت، ایک میں حلوہ اور ایک میں چپاتیاں رکھی تھی۔ سب کچھ گرم گرم تھا، جیسے کہ ابھی ابھی ہی تیار ہوا ہو۔ ہم نے سیر ہو کر کھانا کھایا، افطاری کی، پھر سحری بھی کی۔ اس طرح رمضان کا آخری عشرہ وہ آدمی ہر روز کھانا پیش کرتا اور ساتھ ساتھ یہ کہا کرتا، بھجوانے والا تو صابر ہے، پر تم میں سے کچھ صابر نہیں ہیں۔ اور دربار عالیہ حضرت علاء الدین علی احمد صابر پیا سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ غائب ہو جاتا۔ ہم میں سے کسی نے بھی اپنی پوری زندگی میں پھر دوبارہ اس شخص کو کبھی نہ دیکھا۔ ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ یہ بات بہت پرانی ہے، لیکن آج بھی لوگوں کے دلوں میں ایک روشنی کی طرح زندہ ہے۔ یہ کہانی ہے اس مہان صوفی سنت کی جن کا نام سنتے ہی ہر دل سکون پاتا ہے، حضرت صابر پاک، اور اس دیوی کی جسے ہندو دھرم میں شکتی کی پرتیک مانا جاتا ہے، مہاکالی۔ لیکن یہ کہانی صرف ایک سنت اور ایک دیوی کی نہیں، بلکہ سچ کی طاقت اور ایمان کی روشنی کی ہے۔ صابر پاک کی درگاہ پر ایک سازش۔ حضرت صابر پاک کا درگاہ ایک سمے ہندو بہل گاؤں میں ستھت تھا۔ ان کا لوگوں کے لیے روحانی راحت کا کیندر تھا۔ وہاں ہندو اور مسلم دونوں آتے، دعائیں کرتے اور شفا پاتے۔ لیکن اسی گاؤں میں کچھ کٹر پنتھی پنڈت اور راجا بھی تھے جو اس بات سے جلتے تھے کہ ایک مسلمان پیر کے پاس ہندو لوگ بھی کیوں آتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اگر اس درگاہ کو مٹا دیا جائے تو گاؤں پھر سے ان کے قابو میں آ جائے گا۔ مہاکالی کی مورتی کو درگاہ کے سامنے رکھا گیا۔ راجا اور پنڈتوں نے ایک دن گاؤں بھر میں اعلان کروا دیا کہ مہاکالی سوئن آئیں گی اور صابر پاک کی درگاہ کو مٹا دیں گی۔ انہوں نے اپنے مندر سے مہاکالی کی بڑی مورتی نکال کر صابر پاک کی درگاہ کے سامنے رکھ دی۔ گھنٹوں پوجا ارچنا کی گئی اور تانترک انوشٹھان شروع کیے گئے۔ لوگ ڈر گئے، کچھ چھپ گئے، کچھ دور سے دیکھنے لگے۔ ماحول بھاری اور ڈراونا ہو گیا۔ مندر کے پجاری چلا رہے تھے کہ مہاکالی
उठो, अपने क्रोध से इस दरगाह को राख कर दो। एक मुरीद की पुकार। उसी वक्त एक सच्चा मुरीद, नाम था अली बख्श, दरगाह के कोने में बैठा रो रहा था। उसने दोनों हाथ उठाकर आह भरते हुए कहा, या हजरत साबिर पाक, देखिए आपकी दरगाह पर क्या हो रहा है। अब आपकी ही मदद चाहिए। उसकी पुकार में दर्द था, सच्चाई थी। जैसे ही उसने पुकार पूरी की, अचानक वातावरण बदल गया। हवाओं में हरकत हुई, आकाश में बादल गरजने लगे। मूर्ति की आंखों से आंसू। सभी की नजरों के सामने महाकाली की मूर्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। पुजारी घबरा गए। वो मूर्ति जिसके क्रोध के डर से लोग कांप रहे थे, अब आंसू बहा रही थी। मूर्ति धीरे धीरे हिलने लगी, जैसे उसमें जान आ गई हो। फिर सबकी आंखों के सामने महाकाली की मूर्ति जमीन पर से उठी और चलती हुई दरगाह की ओर बढ़ने लगी। महाकाली का कलमा पढ़ना। महाकाली की यह अद्भुत चाल देखकर लोग स्तब्ध रह गए। वो सीधा हजरत साबिर पाक के मजार शरीफ के सामने आकर रुकी, सिर झुकाया और कहा, हे अल्लाह के वली, आपकी सच्चाई ने मुझे जगा दिया। मुझे एहसास हो गया है कि आप जिस रब की इबादत करते हैं वही सच्चा रब है। फिर सबके सामने उसने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यह सुनते ही आसमान से नूर की बारिश होने लगी। महाकाली अब एक मुस्लिम महिला बन चुकी थी और उसका नाम रखा गया फातिमा। गांव में बदला। इस करामात को देखकर पूरा गांव हिल गया। जो लोग दरगाह को तोड़ने आए थे, अब उसी दरगाह के साये में आकर सजदे में गिर पड़े। कई लोगों ने इस चमत्कार को देखकर इस्लाम कबूल कर लिया। राजा स्वयं दरगाह पर आया और साबिर पाक के मजार पर फूल चढ़ाकर कहा, मैंने गलती की, मुझे माफ करिए। आज मैंने सच्चाई देखी। साबिर पाक की दरगाह पहले से भी ज्यादा रोशन हो गई। वहां हर मजहब, हर जाति का इंसान सिर झुकाता और दिल का चैन पाता। इस कहानी का सबक। इस ईमान अफरोज कहानी से हमें कई सबक मिलते हैं। सच को दबाया नहीं जा सकता, चाहे कितनी भी बड़ी ताकतें उसके खिलाफ हों। अल्लाह के वली हर दौर में अल्लाह की हिफाजत में रहते हैं। एक सच्चे दिल से की गई दुआ पहाड़ों को भी हिला सकती है। और सबसे अहम बात, हिदायत हर किसी के लिए है, चाहे वह किसी भी मजहब, जाति या रूप में हो। अंतिम बात, आज भी जब लोग साबिर पाक की दरगाह पर जाते हैं तो उस जगह के पास एक छोटी सी जगह है जिसे लोग फातिमा बाई की जगह कहते हैं। वो वही स्थान है जहां महाकाली ने कलमा पढ़ा था। यह कहानी आज भी बताती है कि ईमान की रोशनी अंधकार को मिटा सकती है और जो दिल से तलाश करे उसे रास्ता जरूर मिलता है। सच की पहचान जब रूह से होती है तो पत्थर भी चलकर सजदे में आ जाते हैं। हजरत साबिर पाक। हम हर माह लंगरे चिश्तिया का इंतजाम करते हैं, जिसमें दोस्त अहबाब अपनी हैसियत के मुताबिक हिस्सा डालते हैं। अगर आप भी लंगरे चिश्तिया में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं तो दर्ज झैल नंबर पर सिर्फ 50 रुपए का जायज कैश कराकर अपना हिस्सा डाल सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द बॉटम लाइन को, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोस ला सकें। अपना, अपने दोस्तों का, गिरदुनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।